حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کو سنجر ایک جگہ تھی تو اس کا سلطان تھا، اس کا بادشاہ تھا، تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں اپنے سارے سنجر کی سلطنت جو ہے وہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلطنت کے مالک بن جائیں اور سلطان بن جائیں۔ یہ پیشکش کی پوری سلطنت بادشاہ نے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ کسی نے نظم کیا ہے کہ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس چتر سنجرم۔ سنجر اس ملک کا نام تھا اور اس کے بادشاہ کا جو تاج تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا، سیاہ رنگ کا تاج۔ سیاہ بھی خوبصورت ہوتے نا، بعض اوقات ایک سیاہ چیز بھی خوبصورت لگتی ہے، تو اس نے سیاہ رنگ کا تاج بنا رکھا تھا، تو وہ سنجر کا تاج تھا۔ تو فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس چتر سنجرم، زانگاہ کے یافتم خبر از نیم روز نیم شب، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بدانگے نمی خرم۔ وہ جو سلطنت تھی سنجر کی، اس کا ایک علاقہ تھا جس کو نیمروز کہلاتا۔ نیمروز کے لفظی معنی فارسی میں ہوتے ہیں آدھا دن۔ تو اس نیمروز کی سلطنت پیش کی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو فرمایا کہ اگر میرے دل میں سنجر کے تاج کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو تو میرے قسمت کا چہرہ اللہ تعالیٰ سنجر کے تاج کی طرح سیاہ کر دے۔ اگر میرے دل میں سنجر کے تاج کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو تو اللہ میاں ایسا ہی میرا بخت، میری قسمت ایسی سیاہ کر دے جیسے سنجر کا تاج ہے۔ زانگاہ کے رافتم خبر از نیم ملک نیم شب، جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت ملی ہے، آدھی رات کی سلطنت ملی ہے، تو میں آدھے دن کی سلطنت کو ایک دمڑی کے عوض بھی خریدنے کو تیار نہیں۔ یہ نیمروز کے معنی تھے آدھا دن، اور وہ سلطنت تھا۔ تو نیمروز یعنی آدھے دن کی سلطنت میں ایک دمڑی کو بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں، جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت نصیب ہوئی ہے۔ آدھی رات کی سلطنت سے کیا مراد؟ کہ آدھی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا، اس کے سامنے عبادت کرنا، اس سے تعلق جوڑنا، اس سے دعائیں مانگنا، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لذت اور حلاوت عطا فرمائی ہے اور اس کی جو سلطنت مجھے بخشی ہے، اس کے آگے نیمروز کی سلطنت کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ میں ایک دمڑی میں بھی اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی ذات سے تعلق عطا فرما دیتے ہیں تو پھر کوئی دولت، کوئی حشمت، کوئی حکومت، کوئی منصب، کوئی جاہ وہ آدمی کے سامنے پرے کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو راستہ کیا ہے کہ سوچ کا رخ موڑو، سوچ کا رخ موڑو۔ کس طرح موڑو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طرف، اپنی حاجتیں اس سے مانگنے کی طرف۔ یہ جو دن رات شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہے ہو، وہ اس منصوبوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے آپ نے اتنا کچھ عطا فرما رکھا ہے، پہلے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر جو مجھے مطلوب ہے اللہ اس کو آپ سے